ہمارے ملک میں آئے روز حالات اس قدر تیزی سے رنگ بدلتے ہیں کہ ایک روز قبل ہیجان برپا کرنے اور عوام کا سکون تک برباد کر دینے والے واقعات پس پشت چلے جاتے اور اس کی جگہ نیا وقوع لے لیتا ہے۔ قارئین کو امریکی صدر جو بائیڈن کا 15 اکتوبر 2022 کو لاس اینجلس میں ایک جلسے سے خطاب کے دوران پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف دیا گیا بیان یاد ہوگا، جس کے خلاف پاکستان کے اندر سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ یہ احتجاج بنتا بھی تھا کیونکہ امریکی صدر لاس اینجلس میں اپنی سیاسی جماعت ڈیموکریٹس کے لیے رقوم جمع کرنے کے لیے منعقد کی گئی ایک بڑی تقریب میں شریک تھے، جس میں یوکرائن پر روس کے حملے کی وجہ سے امریکی عوام میں پائی جانے والی تشویش پر جو بائیڈن کا بات کرنا بنتا تھا، اور چین کو جو بائیڈن پہلے ہی امریکہ کا سب سے بڑا دشمن قرار دے چکے ہیں۔ یوں روس و چین کے خلاف بات کرتے ہوئے ان کی طرف سے پاکستان کو خطرناک ملک قرار دیا جانا اور ساتھ ہی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو غیر محفوظ قرار دینا حیران کن ہی نہیں، پاکستان کے ہر شہری کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ پاکستان کی طرف سے بھرپور احتجاج کے بعد امریکی وزارت خارجہ نے متعدد بار اپنی وضاحتی بیانات میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی تعریف اور ایٹمی ہتھیاروں کو محفوظ قرار دیا، جس کے بعد پاکستان میں حسب روایت ہم سب اس مسئلے کو بھول کر نئے معاملات میں مصروف ہو گئے۔ لیکن بھارت کے اندر جو بائیڈن کے بیان پر نریندر مودی سرکار کی طرف سے بغلیں بجانے پر وہاں کے دفاعی تجزیہ نگاروں نے بھارت کے اپنے ایٹمی دفاع نظام پر سوالات اٹھا دیے، اور 3 مارچ 2022 کو بھارت کے اندر سے فائر کیے گئے براہموس کروز میزائل کے بھارتی سرحد سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک 2-4 کل ونٹر پاکستان کے اندر جا گرنے 2 روز تک خاموشی اختیار کرنے کے بعد اسے حادثاتی فائر قرار دینے کو سنگین مذاق قرار دیتے ہوئے اس عمل کو بھارتی جوائنٹ ڈاکٹرن فار دا انڈین آرمڈ سی انحراف قرار دے دیا گیا۔ بھارتی صحافی پیون جوت نے 24 اکتوبر 2022 کو اپنی ویب سائٹ پر 2017 میں ایٹمی اسلحہ کے استعمال کے حوالے سے بھارتی کابینہ میں منظور کی گئی ڈاکٹرائن کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ اس ڈاکٹرائن کے مطابق کوئی بھی ایسا میزائل جو ایٹمی اسلحہ لے جانے کی استعداد رکھتا ہو اسے فائر کرنے کا اختیار صرف اور صرف بھارت کے وزیر اعظم کے پاس ہے۔ اس ڈاکٹرائن کے مطابق وزیر اعظم انڈیاز نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی NCA کا سربراہ ہے، جبکہ براہموس کروز میزائل جو 3 مارچ کو بھارتی وزارت دفاع کے مطابق حادثاتی طور پر فائر ہوا اور پاکستان کے اندر آبادی کے انتہائی قریب جاگرا، اس کے بارے میں بھارت سرکار کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق یہ میزائل ایٹمی اسلحہ لے جانے کی استعداد رکھتا ہے، تاہم جب حادثاتی طور پر فائر ہوا تو ایٹمی ہتھیار سے لیس نہیں تھا۔ اگر یہ میزائل آبادی پر گرتا تو پاکستان میں بہت سے افراد مارے جاتے، پاکستان اسے حملہ قرار دیتے ہوئے جوابی کارروائی کر سکتا تھا۔ یوں بھارت کی غلطی دونوں ملک کے درمیان بڑی خوفناک جنگ کا سبب بن سکتی تھی۔ بھارت نے 24 اگست 2022 کو غلطی سے براہموس میزائل فائر کرنے کی ذمہ داری انڈین ایئر فورس کے 3 افسران پر ڈالتے ہوئے انہیں ملازمت سے نکال باہر کرتے ہوئے اپنی ہی نیوکلیئر وارڈ ڈاکٹرائن کی قلی کھول دی کہ اس کا اختیار بھارتی وزیر اعظم کے پاس نہیں بلکہ انڈین ایئر فورس کے نچلے درجے کے افسران بھی ایٹمی اسلحہ سے لیس براہموس کروڑ میزائل فائر کر سکتے ہیں۔ پیون جوت کا کہنا تھا کہ اصولی طور پر جب براہموس میزائل کے حادثاتی فائر کو تسلیم کیا گیا تو اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے انڈین ایئر فورس کے چیف کو رضاکارانہ طور پر اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، اور ساتھ ہی بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کو بھی اپنی وزارت سے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن ایسا نہ کرنا ایٹمی استعداد کے حوالے سے بھارت کے غیر ذمہ دار انا رویے کو ظاہر کرتا ہے، جو صرف بھارت کے دشمنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بھارت کے اپنے عوام کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور اگر 3 مارچ کو حادثاتی فائر قرار دیا جانے والا براہموس کروڑ میزائل پاکستان کی بجائے بھارت میں کسی آبادی پر جا گرتا تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھارت کا رد عمل کیا ہوتا۔ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے پیون جوت لکھتی ہے کہ بھارت سرکار اسے پاکستان کی طرف سے کیا گیا حملہ قرار دے کر ایک انتہائی خوفناک جنگ کا آغاز کر دیتی، کیونکہ بھارت کی حکومت میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں تھی کہ وہ اپنے ہی شہریوں کو براہموس میزائل کا نشانہ بنانے کے بعد اسے حادثاتی فائر قرار دیتی اور اقتدار سے بھی چمٹی رہتی۔ پیون جوت کے مطابق بھارت نے چین اور پاکستان کی سرحدوں کے قریب تعینات کر رکھی ہیں جو کہ ایٹم بم بردار براہموس میزائلوں سے لیس ہیں، جبکہ 4تھی ریجمنٹ تعیناتی کے مراحل میں ہے۔ دوسری طرف یہ اطلاعات بھی ہیں کہ پاکستان اور چین نے بھی اپنے ایٹمی میزائلوں سے بھارت کا گھیراؤ کر رکھا ہے،
3 मार्च को पाकिस्तान के अंदर फायर किए गए ब्रह्मोस मिसाइल पर भारत सरकार की 2 रोज तक पर असरार खामोशी पर रद्द अमल देते हुए आलमी दिफाई माहिरीन इस खतरा का इजहार कर चुके हैं कि बगैर एटमी असलहा के ब्रह्मोस मिसाइल फायर करके भारत पाकिस्तान का रद्द अमल देखना चाहता था। दूसरे लफ्जों में उन्होंने खदशा जाहिर कर दिया कि यह हादसाती फायर नहीं था। इसके बावजूद भारत ने जब उसे हादसाती फायर तस्लीम कर लिया तो उसके जिम्मेदारों का तयन करने में 6 माह लगा दिए गए। जाहिर किया गया कि एयरफोर्स के 3 अफसरान को बतौर सजा मुलाजमत से फारिग किया जा चुका है, जबकि इंडियन एयरफोर्स के अंदर से जराए का कहना है कि उन तीनों अफसरान को पहले तो छठी पर भेजा गया, बाद अज़ा उनका दूसरे किसी मकाम पर तबादला कर दिया गया। पेओनजोत के 15 अक्टूबर को लॉस एंजलिस में अमरीकी सदर जो बाइडन के पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम के बारे में दिए गए बयान पर फिर हैरानगी का इजहार करते हुए लिखा कि अगर अमरीका जैसे मुल्क ने मार्च 2022 में भारतीय ब्रह्मोस बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल के पाकिस्तान में जा गिरने पर खामोशी इख्तियार किए रखी, तवहुम भारतीयों को इस पर खुश होने और अमेरिका को भारत का दोस्त समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी कोताही का इदराक करते हुए ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर कभी पाकिस्तान व भारत के दरमियान जंग हुई और नौबत एटमी असलहा के इस्तेमाल तक पहुंची, तवास जंग में आबादियों के तनासुब की वजह से भारत को ज्यादा जानी व मुआशी नुकसान का सामना होगा। वो आखिर में लिखती हैं कि मार्च में हादसाती तौर पर ही सही पाकिस्तान पर ब्रह्मोस करोड़ मिसाइल गिराकर भारत ने अपने एटमी हमला के इस्तेमाल के हवाले से जारी की गई पॉलिसी नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन की खुद ही नफी कर दी है।